الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، لیسن نمبر 16 پارٹ اے۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 16 میں، لیسن نمبر 16 میں ہم 8 نیو ورڈ سیکھیں گے، 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1031 بار آئے ہیں، یعنی 1031 ٹائمز آئے ہیں۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 16 میں ہم سورۃ الکافرون کو لیں گے، اور گرامر میں فعل امر یعنی جو آرڈر یا ریکویسٹ جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا، اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں گرامر میں۔ تو اب تک جتنے سورے ہم نے مکمل کیے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ العصر اینڈ سورۃ النصر۔ اتنے سورے الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے جو ہے تقریباً 38,532 ورڈ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، یعنی 194 سیکھ لیں گے جو اتنے بار جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس سے پہلے جو نازل کیے گئے صورتیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ جو سورہ ہے سورۃ الکافرون، یہ مکہ میں جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں رہنے والے مشرکین، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور جو ہے دیکھا کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی اسلام جو ہے اسپریڈ ہو رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، چلو اب اس دین کو جو ہے کمزور کریں گے، دین اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں کی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا جو دین ہے، ان کا جو ریلیجن ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو ان آرڈر ٹو اسٹاپ دس، انہوں نے کیا کیا، اسلام کے خلاف جو ہے مختلف سازشیں کی، سو دیٹ اسپریڈ آف اسلام جو ہے کسی حد تک وہ کمزور ہو جائے یا رک جائے۔ تو انہوں نے جو ہے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مختلف قسم کی پیشکش کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے آفرز کیے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے بہت زیادہ دولت دیں گے، بہت زیادہ مال و مال کر دیں گے، یعنی مکے کے بہت بڑے بڑے تجارت کرنے والے بزنس مین میں سے آپ بھی ایک ہوں گے، یا پھر جو ہے ہم آپ کو یہاں کا سردار بنا دیں گے، ہیڈ بنا دیں گے اگر آپ اسلام کا کام چھوڑ دیں گے تو، یا پھر جو ہے آپ سے جو ہے ہم خوبصورت، مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ تو مختلف قسم کے آفرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، بٹ اسٹل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو، ان کے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو ہے یہ تمام چیزوں کے بعد انہوں نے آخری چیز یہ پیش کی، ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھی کہ 1 سال جو ہے مشرکین جو ہے، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی 1 سال وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کریں گے، پھر دوسرے سال وہ اللہ کی عبادت کریں گے، پھر اس کے بعد والے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے بتوں کی عبادت کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے یہ شرط رکھی، یعنی آپ 1 سال ہمارے معبود کی اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی، ایسی انہوں نے شرط رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شرط کی پیشکش میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو جو ہے نازل فرمایا، سورۃ الکافرون کو، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الکافرون کی بہت ساری فضائل ہے، تو
تو پہلی فضیلت اس کی یہ ہے، فجر اور مغرب کی سنتوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض صحابہ سے فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، یعنی اگر کوئی شخص رات کو سورۃ الکافرون پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے دور رکھتا ہے، بری رکھتا ہے، ہی ول بی فری فرام شرک، اوکے۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بری رکھنے کے لیے سورۃ الکافرون کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے سورہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، قل یعنی کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اے نبی جی، یہاں پر بھی قل کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، یا ایہا کا معنی ہوتا ہے اے، الکافرون کافرو، جیسے ہم یا قومی اے میری قوم، یا ایہا النبی ایہا النبی اے نبی، یا ایہا الکافرون اے کافرو، تو یا ایہا استعمال ہوتا ہے اے یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، یا پھر او، جیسے ہم کہتے ہیں او ڈیئر بلیورز، او ڈیئر سسٹرز، تو اسی طریقے سے یا ایہا الکافرون اے کافرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کافرون یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے، یا ایہا الکافرون اے کافرو۔ تو یہ لفظ یا جو ہے قرآن میں بہت بار آیا ہے، جیسے یا قومی، یا ایہا الناس، یعنی یا، ہم تھوڑا پھر سے کرتے ہیں اس کو، تو جو ہے لفظ یا جو ہے قرآن میں بہت بار استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یا قومی اے میری قوم، یا ایہا الناس اے لوگو وغیرہ۔ اب یہاں پر جو کافر کا استعمال کیا گیا ہے لفظ، تو ہم جو ہے کافر یوزولی کہتے ہیں، جو ہندو لوگ ہیں ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں، بٹ ایکچوئل کافر کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کافر کا معنی جو ہے کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، ٹھیک ہے، یعنی حق کو ٹھکرانے والے کو جو ہے ہم کافر کہتے ہیں۔ تو کافر وہ ہے جو بہت زیادہ یعنی باتوں کو پہچاننے کے باوجود بھی، یا پھر اس کے بعد جب اس کے پاس جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن اور حدیث کی، تو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کو انکار کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے جو ہے دعوت دینے کے لیے مسلمان اور عام غیر مسلمان، یعنی غیر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو سب کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یا ایہا الناس فرمایا ہے، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایہا المسلمون نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یا ایہا الناس فرمایا، یعنی پوری انسانیت کے لیے، صرف پرٹیکولرلی مسلمانوں کے لیے میسیج نہیں تھا دین کا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ لیکن جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے کیا کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بعض نے سمجھ کے بھی اس کو ٹھکرا دیا۔ تو جس نے حق کو سمجھ کر ٹھکرا دیا اس کو ہم کافر کہیں گے۔ تو جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے کافر، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں۔ اب طاغوت کس کو کہیں گے، یعنی ہر مسلمان بھی جو ہے کافر ہے، مگر دوسرے معنی میں۔ اب ہر مسلمان کافر کیسے ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، ابھی جیسے کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو رب سمجھ لے تو وہ بھی طاغوت ہوگا، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنی اس عبادت سے خوش ہے تو وہ بھی طاغوت میں آئے گا۔ تو تو ہم کو کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، یعنی بیسیکلی وہ جو شیطانیت کے کام کرتا ہے اس کو انکار کرنا ہے۔ تو انکار کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایوری مسلم اب اگر میں کہوں کہ ہر مسلمان کافر ہے تو وہ جو ہے غلط معنی میں لیں گے۔ تو کافر ایکچولی کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ کافر الگ الگ ٹرمز میں، الگ الگ کنڈیشنز میں جو ہے ہر کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان بھی کافر ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان کس طریقے سے کس چیز کا انکار کرتا ہے، وہ طاغوت کا، یعنی برائی کا انکار کر رہا ہے وہ۔ بٹ ایکچوئل میں جو قرآن مجید میں جو یوزولی کافر کا ذکر آیا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ جو لوگ حق کو ان کے سامنے رکھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں، تو جو ہے پھر ان کو ہم کافر کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے۔
جی ماں. تو جو ہے کافرون کا اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے، یعنی کفر کرنے والوں کا، کہ وہ جو ہے اپنا نفس، اپنا مال، اپنا عہدہ، یعنی اپنی پوزیشن، اپنی تجارت کی وجہ سے جو ہے سچ کو جانتے ہوئے بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا کیا تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسیج لائے ہیں ان کے پاس وہ حق ہے، لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کا جو طریقہ تھا وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ جو عہدہ ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنے جو ایک ان کے پاس جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا جو گھمنڈ تھا، وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، کہ کہیں جو ہے ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جو ہے ہم اپنی بڑائی کی وجہ سے سچ کو اگنور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے، کیونکہ اللہ ایسا کرنے سے ہم اللہ کی ناراضگی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی انا، اپنے خواہشات، اپنے کبر کو کبھی بھی جو ہے ان کو اپنے دین کے بیچ میں آنے نہ دیں۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہے قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے، اے کافرو۔ اس کے بعد کیا ہے، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، یہ ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما اس کی یا پھر جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ انہوں نے کہا نا کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے۔ تو آپ کہہ دیں نبی ان سے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب تک ماں کا معنی ہم نے کیا سیکھا تھا گرامر میں، کیا، تو ماں کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن اب یہاں پر جو ہے ماں کا معنی جس کی، یعنی جیسے میں کہوں who are you, I am the one who met you yesterday، تو I am the one who met you yesterday، یعنی آنسر میں اگر یہ آ رہا تو جو ہے کویشچن کی طرح، کویشچن ٹیگ کی طرح استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر کویشچن میں استعمال ہے who are you، تو تم کون ہو، تو کون کی طرح استعمال ہو رہا ہے، میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملی تھی، I am the one who met you yesterday، تو میں وہ ہوں جو، تو آنسر میں آ رہا ہے تو جو بن رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ماں کا معنی جس کی، ماں کا معنی کیا استعمال نہیں ہوگا یہاں پر، نہیں ہے میں عبادت کرتا ہوں ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ماں کا معنی جو آتا ہے، کبھی جس کی آتا ہے، یا کبھی کیا بھی آتا ہے، تو ماں کے 3 معنی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ابھی جیسے فعل یفعل، یفعلون، تفعل افعل، تفعلون نفعل، اسی طریقے سے یعبد یعبدون، تعبد اعبد، تعبدون نعبد، تعبد آپ عبادت کرتے ہیں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے لا اعبد نہیں، اعبد میں عبادت کرتی ہوں، نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، تو اعبد میں عبادت کرتا ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو عبادت کے 3 معنی آتے ہیں، پہلا محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت و پرستش کرنا، ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری، اور تیسری غلامی۔ تو پہلی چیز محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اطاعت یعنی فالو کرنا صرف اللہ کو، تیسری غلامی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو عبادت کے تینوں معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے۔ دین اور عقیدے کے معاملے میں جو ہے ہم کسی طرح کی جو ہے مصالحت نہیں کریں گے، یعنی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، یعنی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ دین اور شریعت کی اتباع میں جو ہے اس کے اندر جو ہے کسی اور کو دخل دینا، جو ہے کسی اور کو انکلوڈ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو کافر ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ جو ہے ہمیں احساس کمتری کی شکار ہونا چاہیے، یعنی ہمارا کانفیڈنس لو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے بس اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ہمیں جمے رہنا چاہیے، اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو آگے دیکھیں، وَلَا أَنْتُمْ و اور لا نہیں، انتم تم، یعنی تم سب، عابدون عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں،
اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، فرمان اللہ کے، یعنی یہاں پر میں تو تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا، اور نہ ایسا ہونے والا ہے کہ تم لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی ولا اور نہ انتم تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم سب تو عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم سب اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو somehow، تو جو ہے وہ جو ہے عبادت میں جو ہے شرک کی ملاوٹ ہو، وہ عبادت جس میں جو ہے شرک کی ملاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سارے مذہب ایک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کو ٹھکرایا، اس نبی کو کھو دیا اور چھوڑ دیا۔ تو جو ہے اسلام نے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، بٹ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اب تم لوگ جو ہے اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، نہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو تم لوگ اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم لوگ ماننے والے نہیں ہو۔ ولا انا اور نہ انا میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبادت تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، عبد تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم نے عبادت کی، ساری تو عبد تم، جیسے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم، آپ نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، تو عبد تم آپ سب نے عبادت کی، یہ فعل ماضی ہے، اوکے، فعلتم کے پیٹرن پر۔ تو یہاں پر جو ہے آیت 2 اور آیت 4 میں جو ہے کوئی بھی جو ہے مطلب ڈفرینس نہیں ہے۔ آیت 2 میں بھی جو ہے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں تمہارے معبود کی، اور آیت 4 میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے معبود کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں۔ تو جو ہے اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اب میں شرک نہیں کروں گا، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجیے ان سے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد آگے والی آیت نمبر 5، ولا انتم ولا اور نہ انتم تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے آیت نمبر 3 میں جو بات کہی گئی آیت نمبر 5 میں سیم وہی بات، اور نہ تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم سب اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم سب عبادت کرنے والے نہیں ہو اللہ کی، یعنی یہاں بھی جو ہے سیم بار بار اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا نہ تم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ لکم دینکم، لکم تمہارے لیے، دینکم دینی دینی دینہو دینہم دینکا دینی دینکم دیننا، یہ میں نے کیا جو ہے اٹیچ پروناؤنس آپ لوگوں کو سکھائے تھے نا شروع میں، تو دینکم تمہارا دین، جیسے کتابی کتابہم کتابہو کتابہم کتابکا آپ کی کتاب کتابکم آپ سب کی کتاب، اسی طریقے سے دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینکا آپ کا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین، ایسا ہم نے سیکھا۔ اسی طریقے سے دینکم آپ سب کا دین، تو لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین ہے، تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے اب ہم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے کہ اللہ نے فرما دیا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، مطلب یہ کہ جو ہے یہ آیت آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، یعنی آپ نے چھوڑا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ نے مسلسل اس کے بعد بھی جو ہے دعوت کا کام دیتے رہے۔ تو جو ہے اب اس میں جو ہے ایک اہم چیز جو ہم نے سیکھنے کی ہے، اس چیز کو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم واقعی جو ہے صرف دین اسلام کی ہمارے پاس جو دین ہے اس کی ہم واقعی میں قدر کرتے ہیں،
کیا اس کے اوپر جو ہے اس کی ہر احکامات کے اوپر ہم پل پل عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہنچانے کی لوگوں تک کوشش کرتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہے اپنا احتساب کریں، اپنے آپ سے اس کے تعلق سے سوال کریں، اور جو ہے اس صورت کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، یعنی اس کے اندر جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان کافروں نے جو ہے مل کر کام کیا اس کے اندر، یعنی اجتماعی طور پر انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، تو ہم کو بھی جو ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب جو ہے دنیا اور آخرت میں سدھر جائیں، اور جو ہے ہم سب کو آگ سے نجات ملے۔ کیونکہ یہ صورت تھوڑی سی بڑی ہے، تو اگر میں پھر ساتھ ہی گرامر کا پڑھا دوں تو پھر ایک ساتھ یاد نہیں ہوگا۔ گرامر کا تھوڑا سا جو ہے بڑا پارٹ ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اف پاسبل ہم لوگ 2 گرامر لے لیں گے، اور 2 پارٹ گرامر کے لے لیں گے۔ گرامر میں زیادہ کچھ ہے نہیں، سوری، تو اس کے اندر جو ہے آپ نے صرف جو پچھلی بار سیکھا تھا فعل امر، افعل، افعلو، اسی طریقے سے 2 نیو ورڈز ہے، ایک ہے انصر، دوسرا ہے اذکر۔ تو انصر، انصرو، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد مت کر، لا تنصرو مدد مت کرو۔ اسی طریقے سے اذکر مدد یاد کر، اذکرو یاد کرو، لا تذکر یاد مت کر، لا تذکرو یاد مت کرو۔ تو لاسٹ لیسن میں ہم نے فعل، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، یہ ہم نے لاسٹ لیسن میں سیکھا تھا۔ تو لاسٹ لیسن میں ہم نے 2 ورڈ سیکھے تھے، ایک تو فعل سیکھا، دوسرا فتح۔ اب اس والے لیسن میں جو ہے ہم نصر اور ذکر، یہ والا ہم نے دیکھا۔ تو آپ کیا کریں، نصر، ذکر، فتح، فعل، ان 4 افعال سے جو ہے پورا ٹیبل اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور اس کے اندر فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں جو ہے آپ اس کو لکھ لیں انشاءاللہ، تو لکھ لیں گے ایک بار تو یاد رہے گا، کتاب سے دیکھتے رہیں گے تو ٹھیک سے یاد نہیں ہوگا، تو لکھ لیں انشاءاللہ ایک بار، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ ہوتے ہی پھر جو ہے ہم اگلا والا جو فاعل مفعول ہوگا ایک بچا ہے وہ ختم کر لیں گے، تو اس کتاب کا پورشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔